السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیے آج ہم ناول کا سیکنڈ ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں، جزیرہ محبت کا بائی ماہرانی، ایپیسوڈ 2۔ امی، بابا اور بھائی 5 دنوں سے نیلی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈھونڈنے دو، جب وہ ملے گی ہی نہیں تو خود ہی تھک ہار کر باز آ جائیں گے۔ رائمہ بیگم نے سیب کاٹتے منہ میں رکھا، نیہا بھی سر ہلاتی موبائل میں مگن ہو گئی۔ آفاق زمل کے کالج کے باہر کھڑا تھا۔ زمل کی ایک کلاس فیلو کے گھر کا پتہ لیتے وہ وہاں پہنچا، لیکن اس نے بتایا کہ زمل کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ وہ زیادہ کسی سے بات کرتی تھی۔ آفاق نے پولیس اسٹیشن بھی رپورٹ درج کروائی، لیکن زمل کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ احمد صاحب واپس کراچی جا چکے تھے اور آفاق اپنی یونی میں مصروف ہو گیا۔ اب تو آفاق اور احمد صاحب نے بھی کوششیں ترک کر دی تھی اور آفاق ہر روز زمل کو یاد کرتا، اس کی تصویر دیکھتا صبر کر کے بیٹھ گیا تھا۔ امی، رائمہ بیگم نوٹ گنتے الماری میں رکھ رہی تھی۔ نیہا اپنے اتنے پیسے دیکھتی حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی، اتنے سارے پیسے؟ ڈفر آہستہ بولو۔ رائمہ بیگم نے اسے آنکھیں نکالی۔ امی، اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ نیہا نے آنکھیں پھاڑتے اتنے سارے پیسے دیکھے۔ تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امی، کیا آپ نے نیلی کو پیسے لے کر کسی کو بیچ دیا ہے؟ نیہا آنکھیں پھاڑے حیرت سے ماں کے منہ کو تک رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی اور یہ لو پیسے اور دفع ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے اس کا ذکر مت کیا کر، کسی نے سن لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اچھا امی، لیکن آپ نے جو کیا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں، تم نہیں۔ مجھے پتہ ہے جو بھی کیا ہے صحیح کیا ہے یا غلط۔ وہ الماری بند کرتی، اسے لاک کرتی بیڈ پر بیٹھی، لیکن پیسے دیکھتی نیہا بھی لالچی نظروں سے خوش ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چلو جاتے جاتے کچھ تو فائدہ ہوا اس منحوس کا۔ رائمہ بیگم کمینگی سے ہنستی پیسے پرس میں ڈال رہی تھی۔ کنگ واپس کمرے میں آیا تو بلو برڈ کو گہری سانسیں لیتے سکون سے سوتے دیکھ اس کے قریب آیا۔ وہ ایک بازو تکیے پر رکھے اور ایک ٹانگ کمبل سے باہر نکالے بچوں کی طرح سو رہی تھی۔ کنگ کے دل کا سکون برباد کر کے تم سکون سے سو رہی ہو بلو برڈ؟ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہلکی سی سرگوشی کر رہا تھا۔ تمہارے یہاں ہونے سے مجھے اپنا کمرہ بھی خوبصورت لگنے لگ گیا ہے۔ تمہاری خاطر اس ازوکا کی دشمنی مول لینی پڑے گی، لیکن تمہیں ہرگز کسی کو نہ دوں، نیور ایور۔ وہ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتا اٹھا اور اس کے برابر لیٹتا اسے تکتا نیند کی وادی میں اتر گیا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کنگ کو خود پر کچھ محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو زمل جو مزے سے اسے ایک ہی ٹانگ پر رکھے اور بازو اس کے سینے پر جمائے ہوئے تھی۔ کنگ نے گردن موڑے سے دیکھا اور اس کے چہرے پر بوسہ دیا۔ زمل تھوڑا سا کسمسائی۔ زمل کو محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولی تو کمرے میں ملجھگا سا اندھیرا تھا، لیکن باہر روشنی تھی۔ جب اس کی نظر خود پر گئی اور کنگ کی طرف دیکھا جو سنجیدہ انداز میں اسے ہی گھور رہا تھا، تو وہ سب یاد کر رہی تھی۔ واقعی وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی۔ شرمندہ سی اپنا بازو کنگ سے ہٹاتے پرے ہوئی تو کنگ نے اسے گھورا۔ آئی ایم سوری، اور وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو کنگ نے اس پر جھکتے اس کی کلائیوں کو تکیے پر لگایا۔ وہ ڈرتے ہوئے آنکھیں پٹپٹاتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سی انٹو مائی آئیز بلو برڈ، ڈونٹ لک اوے فرام می۔ وہ اس کے ہونٹوں پر نظریں جماتا کہہ رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ کنگ، وہ یہ انفو۔ جے جے دروازہ نوک کرتا اندر داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر جے جے کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ کنگ اور زمل نے ایک ساتھ سر اٹھاتے دائیں جانب دیکھا۔ اوہ شٹ، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتا بولا، آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ، کیری آن۔ وہ دروازہ بند کرتا باہر بھاگا۔ کنگ نے بند دروازے کو گھورا۔ زمل تو شرمندگی سے زمین میں گڑنے والی تھی۔ وہ رونی سی شکل بنا دی کنگ کو دیکھ رہی تھی۔ اینی پرابلم؟ مجھے واش روم جانا ہے۔ کنگ اس کے اوپر سے ہٹا تو زمل بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہوتی، دل پر ہاتھ رکھتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انا بھی نیو ایئر منانے اپنی بیٹی کے پاس تھائی لینڈ کے علاقے رائلوننگ گئی تھی۔ کنگ چینج کرتا ہال میں داخل ہوا تو جے جے کے گلے میں الٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ جے جے اس کی گرج در آواز پہ جے جے اچھلا۔ جی باس، تمہیں معلوم تو ہے کہ تم نے کون سی غلطی کی ہے؟ وہ آئی ایم سوری۔ جے جے گردن پر ہاتھ پھیرتا شرمندگی سے مسکراتے کنگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ میں بھول گیا تھا کہ تمہاری وہ بلو برڈ۔ کنگ نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ آئندہ دھیان رکھوں گا۔ جے جے نے دانت نکالے۔ میرا مطلب زمل عرف نیلی، یہ رہا اس کا ڈیٹا۔ جے جے نے کنگ کو ایک فائل تھمائی۔ کنگ ایک جگہ چونکا تھا۔ اوہ آئی سی۔ کنگ نے فائل پر ایک نظر ڈالتے اسے واپس جے جے کو دیا۔ اس کے سرپرست میں اس کے والد کا نام نہیں ہے، اور یہ یہاں کیسے پہنچی؟ اس کی مامی نے اسے اسمگلنگ کے ہاتھ بیچ دیا۔ وائی؟
کنگ اسٹڈی میں اپنی کرسی پر براجمان ہوا۔ جے جے اسے انفو دے رہا تھا۔ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے اس کی مامی کو اس سے نفرت تھی۔ پھر تو اس کی مامی کو بھی کسی دوسرے ملک بھجوا دینا چاہیے۔ جے جے نے چونکتے ہوئے کنگ کو دیکھا۔ کیسے؟ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ تم اس انجان لڑکی کی خاطر اتنے رسک مت لو۔ کنگ اپنی کوئن کے لیے رسک نہ لے تو اسے کنگ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا، جے جے نے لاپرواہی سے سر ہلایا۔ کیا کہا تم نے؟ جے جے نے ٹیبل پر جھکتے اس سے کنفرم کرنا چاہا۔ جو تم نے سنا۔ کنگ نے دونوں بھویں اچکائی۔ اور ڈیچا کا کیا؟ اس کا مجھے پتہ ہے وہ کیا چاہتی ہے۔ آف کورس وہ تمہیں چاہتی ہے۔ نہیں، وہ میری سلطنت کی کوئن بن کر فیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ کنگ کرسی سے اٹھا اور ملازموں کو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگانے کو کہا۔ 5 منٹ میں ناشتہ لگ چکا تھا۔ جے جے اس کے پیچھے چلتا ہوا ڈائننگ ایریا میں داخل ہوا اور ایک ملازمہ کو کہا کہ زمل کو بلا لائیں۔ وہ سر ہلاتی اوپر زمل کو ناشتے کے لیے بلانے گئی۔ میم، سر از ویٹنگ فار یو اینڈ دا ٹیبل۔ ہاں اوکے۔ وہ بال کانوں کے پیچھے اڑستی وہاں کنگ کی ہوڈی اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ وہ بچوں کی طرح ٹراؤزر اوپر کرتی بیڈ سے اتری اور فریش ہو کر ڈائننگ ایریا میں گئی۔ جے جے اسے کنگ کے کپڑوں میں دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھتا ہنسا۔ کنگ نے گلا گنگارا تو جے جے ایکسکیوز کرتا وہاں سے کھسک گیا۔ نہیں کھسکتا تو کنگ نے اسے اٹھوا کر مینشن سے خود ہی باہر پھینکوا دینا تھا۔ سٹ ڈاؤن۔ وہ ابھی تک ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتی کھڑی تھی۔ کنگ نے اس کا بازو کھینچا اور اپنی گود میں بٹھا لیا جیسے وہ کوئی 5 سال کی بچی ہو۔ اگر پہلے کہا مان لیتی تو بچ جاتی۔ میں وہاں بیٹھ جاؤں گی۔ زمل اٹھنے کی کوشش کرتی اس سے پہلے کنگ نے اس کی کمر پر سخت گرفت مضبوط کی۔ زمل کو کنگ کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تو اس کی جان ہوا ہوئی۔ اگر بھلائی چاہتی ہو تو یہاں سے ہلنے کا سوچنا بھی مت، مائی بلو برڈ۔ زمل کا دل کیا یہاں سے دور بھاگ جائے یا کوئی منتر پڑھ کر وہ خود غائب ہو جائے۔ وہ سمٹتی ہوئی گھبرائی سی بیٹھی تھی اور شرمندگی سے الگ سے ہو رہی تھی کیونکہ ملازم نظریں نیچے کیے مسکرا رہے تھے۔ کنگ نے پین کیک کا ٹکڑا فراک پر لگا کر زمل کے منہ کے قریب کیا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ اوپن یور ماؤتھ بلو برڈ۔ زمل نے چھوٹی سی بائٹ لی تو کنگ مسکرائے۔ یار تم سچ میں کھاتی بھی چڑیا کی طرح ہو، اسی لیے تمہاری کمر اتنی پتلی ہے۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اچھے سے جائزہ لے چکا تھا۔ زمل کا دل کیا اس کے سر پر کچھ مار کر وہاں سے فرار ہو جائے۔ زیادہ کھایا کرو تاکہ پھر تم مجھ سے مقابلہ کر سکو ورنہ یہ سب کوششیں تمہاری بیکار ہیں۔ وہ معنی خیز انداز میں اسے سمجھا گیا تو زمل نے ترچھی سی نگاہ اس پر ڈالی جو کافی کا سوپ لے رہا تھا۔ زمل کو اس نے اپنی گود سے اٹھا کر کھڑا کیا اور اسے اپنی ہی کرسی پر بٹھا دیا۔ تم ناشتہ کرو، مجھے بہت کام ہے، اور جو چاہیے ہوگا روزی کو کہہ دینا، وہ انگلش سمجھتی ہے۔ وہ جانے لگا تو زمل نے سکون سے آنکھیں بند کرتے ایک سانس ہوا کے سپرد کی اور شکر کیا، لیکن وہ جاتے ہوئے مڑا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنی طرف کرتے زور سے اس کے گال پر کس کی تو زمل نے فٹ سے آنکھیں کھول کر سمجھنے کی کوشش کی۔ کافی سے منہ کڑوا ہو گیا تھا اور سختی کی حالت میں آنکھیں پھاڑے اسے مسکراتا دیکھتی رہی۔ ایک دم اس کے گال شدت حرارت سے گلابی ہوئے تھے اور کنگ کی پلیٹ میں ہی رکھا پین کیک نظریں جھکائے خجل سی ہوتی کھانے لگی، لیکن اسے پاکستانی کھانوں کی یاد آ رہی تھی۔ لیکن پیٹ بھرنے کے لیے اسے یہ کھانا تو تھا۔ کنگ اپنے آفس میں براجمان تھا۔ کچھ اور انفو ملی ہے بلو برڈ کی؟ نہیں باس، ہمیں پاکستان کسی کو بھجوا کر پتہ کروانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کام 1 ماہ تک ہو جانا چاہیے۔ انابی کے آنے سے پہلے مینشن جا کر بلو برڈ کے لیے کسی لیڈی ٹیلر کا انتظام کرو۔ اوکے باس۔ جے جے مینشن گیا اور لیڈی ٹیلر سے زمل کا ناپ لیا اور اس کے حساب سے 2-3 ڈریسز ارینج کیے۔ زمل، جے جے نے اسے صوفے پر براجمان ہوتے پکارا۔ جی۔ وہ سر اٹھا کر جے جے کو دیکھ رہی تھی جو گرے سوٹ بوٹ میں تھا۔ کنگ نے کہا ہے آپ اس کے کمرے میں ہی رہیں گی اور شام تک آپ کے کپڑے ریڈی ہو کر کنگ کے روم میں پہنچ جائیں گے۔ اتنے پیار سے آج تک اس نے کسی سے بات نہ کی تھی۔ زمل کی آنکھیں بھر آئی۔ اوہ کیا ہوا؟ زمل کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہتے آنسو دیکھ کر جے جے حیران ہوا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ لگتا ہے آپ کو حقیقت نہیں معلوم، تو بہتر ہے آپ واپس جانے کی بات مت کریں اور نہ کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ زمل نے چونک کر جے جے کو دیکھا۔ کیسی حقیقت؟ کچھ چیزوں کے بارے میں جاننا اچھا نہیں ہوتا اور کنگ کی اجازت کے بغیر آپ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میرے ماموں بہت پریشان ہوں گے۔ اسے اپنے ماموں کی یاد آئی تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اوہ پلیز روئیں مت ورنہ کنگ میری ہڈی پسلی توڑ دے گا۔ وہ اٹھتا ہوا اسے ٹشو پکڑا کر بتا رہا تھا۔ کیوں؟ وہ ناسمجھی اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ میں ایک عام سا غلام ہوں ان کا، میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ وہ رونی سی شکل بناتا اسے بتا گیا تھا۔ زمل فوراً چپ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ کے باس اتنے سخت ہیں۔
انہوں نے آپ کو مارا بھی تھا؟ ہاں نا، یہ دیکھو ابھی تک میرا منہ سوجا ہوا ہے۔ وہ اپنے دکھتے جبڑے پر ہاتھ رکھتا سی کر رہا تھا۔ زمل کو ججے پر ترس آیا۔ وہ اداسی سی سے دیکھ رہی تھی۔ ججے کو اب سمجھ آئی کہ کنگ زمل کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ ہمدرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب میں آفس جا رہا ہوں، آپ کمرے میں رہیے گا۔ اوکے بائے۔ ججے ملازمہ سے زمل کو کمرے میں پہنچوانے کا کہہ کر چلا گیا۔ زمل بور سی ہوتی کنگ کے کمرے میں ادھر ادھر کا جائزہ لیتی بیٹھی تھی۔ کمرے کے درمیان میں گول بیڈ تھا اور کمرے کا تھیم وائٹ اور گرے تھا۔ صوفے کی دیوار کے ساتھ 2 پینٹنگز آویزاں تھی اور بیڈ کے عین پیچھے کنگ کی اپنی تصویر تھی۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور غور سے کنگ کی تصویر کو دیکھا، جس میں وہ بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھا اور ہاتھ چہرے کے کچھ قریب تھا۔ زمل نے اس کی کیتھی آنکھوں کو دیکھا تو اسے لگا کنگ اسے ہی گھور رہا ہے۔ اس نے جھرجھری سی لی اور وہاں سے بھاگتی بالکنی جا کر ٹہلنے لگی۔ بالکنی کے سامنے پول تھا اور ارد گرد سرسبز باغ تھے، جس میں کافی پھول اور سبز پودے لگے ہوئے تھے۔ یہ منظر روح کو تر و تازہ کر دینے والا تھا۔ زمل نے آنکھیں بند کرتی ٹھنڈی ہوا کو اندر جذب کرتے ذہن میں ابلتی سوچوں کو بھی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ بالکنی میں بنے جھولے پر بیٹھتے اس نے سوچا کہ وہ یہاں کیسے آئی؟ اس کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں، تو کیا مامی نے نہیں؟ مامی بھلا ایسا کیوں کریں گی؟ ضرور یہ کسی اغوا کاروں کا کام ہوگا۔ وہ خود سے ہی سوال جواب کرتی آنکھیں موندے جھولا جھولتے ان سوچوں کو بھی جھٹک دینا چاہتی تھی۔ شام ہو چکی تھی، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولتی سیڑھیاں اترتی کچن کی طرف گئی۔ کچن بھی کسی بڑے کمرے سے کم نہیں تھا۔ وہ منہ کھولے کچن میں موجود جدید مشینری کو دیکھ رہی تھی۔ روزی کی نظر زمل پر پڑی تو وہ چلتی ہوئی اس تک آئی۔ یس میم، ڈو یو نیڈ اینی تھنگ؟ زمل جھجکتی ہوئی چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ ایم ہنگری۔ اوکے ویٹ، ڈو یو لائک ٹوائلٹ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ فرائیڈ رائس اینڈ منچورین وہ اکثر بناتی تھی، اسے پسند بھی تھا۔ اوہ اوکے ویٹ اے منٹ۔ روزی نے اسے کوک بک پہ پکچرز دکھائے۔ یو مین چائنیز فوڈ؟ اوکے ڈونٹ وری، پلیز سٹ ڈاؤن۔ وہ اسے کرسی پر بٹھاتی کھانا بنانے میں مصروف ہوگی۔ کین آئی ہیلپ یو؟ زمل اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ تھینکس۔ روزی نے خوش عذروی سے مسکراتے زمل کو منع کیا اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ زمل کچن کے درمیان بنی شیلف پر پڑی ٹوکری میں سلاد کی چیزیں اٹھاتی سلاد بنانے لگ گئی۔ روزی اس کی چھری چلانے کی مہارت پہ اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ تبھی باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ روزی نے کچن کی دیوار میں نصب کیمرے سے باہر کا منظر دیکھا تو فوراً زمل کی طرف مڑی۔ اوہ مائی گاڈ! اس کے ایک دم کہنے پر زمل نے چونک کر روزی کو دیکھا اور اس کی انگلی پہ بے دہانی سے کٹ لگا۔ خون کے چند قطرے شیلف پر گرے۔ وہ زمل کا ہاتھ پکڑتی سٹوریج روم تک لے آئی۔ آپ یہاں رکیں، میں ابھی آئی۔ اینا بھی منزل میں داخل ہوئی تو روزی بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی۔ لائیں مجھے دیں اینا بھی۔ ارے روزی کیوں تکلف کر رہی ہو؟ میں خود لے جاؤں گی۔ آپ کا سفر کیسا رہا؟ اچھا رہا۔ انا بھی صوفے پر براجمان ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا ہے، اچھا ہے۔ روزی تم کچھ ویئرڈ لگ رہی ہو۔ انا بی کی زیرک نگاہوں سے وہ بچ نہیں سکتی تھی۔ اوہ نتھنگ میم، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ پانی رہنے دو، مجھے بھوک لگی ہے، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ انا بھی اپنے کمرے کی طرف گئی تو روزی بھاگتی ہوئی کچن میں گئی۔ باقی ملازمین ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹس لگا رہی تھی۔ روزی کچن سے ملیکہ سٹوریج روم میں گئی لیکن زمل اسے وہاں دکھائی نہ دی۔ میم، روزی اسے آہستہ سے آواز دے رہی تھی۔ روزی انا بی کی آواز پر وہ اچھلی۔ ذرا میرے ساتھ چلو۔ روزی نے دل پر ہاتھ رکھا۔ میم، آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ تم یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ روزی پیچھے ایک نگاہ ڈالتی کچن کی طرف انا بی کے پیچھے چل پڑی۔ یہ کیا ہے؟ شیلف پر خون کے قطرے کو دیکھتے انا بی نے مشکوک نظروں سے روزی کو دیکھا۔ وہ میرڈ کے ہاتھ پر کٹ لگ گیا تھا۔ یہ سلاد کس نے بنایا ہے؟ وہ غور سے آرٹ سے بنائی گئی سلاد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میں نے آج ہی انٹرنیٹ پر یہ دیکھا تھا۔ اوکے، آج کیا بنایا ہے؟ چائنیز اینڈ اٹالین۔ ٹیبل پر کھانا لگاتی روزی پریشانی سے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ انا بی نے اب اسے قہوہ بنانے کو کہا تھا۔ وہ قہوہ بناتی ان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ذرا تیل لاؤ اور میرے پاؤں کی مالش کرو، بہت ہی درد ہو رہا ہے۔ وہ میں کچن دیکھ لوں؟ میرڈ دیکھ لے گی، تم میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ روزی پریشان سی شکل لیے انا بی کے پیچھے چل پڑی۔ انا بی کو شک ہو گیا کہ روزی کچھ تو چھپا رہی ہے۔ زمل سٹوریج روم میں ریک کے پیچھے چھپی کب سے روزی کا انتظار کر رہی تھی۔ سردی کے باعث اس کے ہاتھ پاؤں سن پڑنے لگے تھے۔ وہ سکڑی سمٹی بیٹھی تھی لیکن 2 گھنٹے گزر چکے تھے، روزی واپس نہیں آئی تھی۔ کنگ، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، اسوکا اپنی چھوٹی کالی آنکھیں کنگ پر جمائے کہہ رہا تھا۔ کنگ نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا اور اسوکا کی جانب دیکھا۔
ٹیل می یور ڈیمانڈ، وہ لڑکی مجھے چاہیے اور میں نہ دینا چاہوں تو؟ کنگ نے آئی برو جھکاتے کہا تو ازوکا نے اسے گھورا۔ وہ میرا مال ہے، ازوکا اس پہ چلایا تو کنگ نے اٹھ کر ایک جھٹکے سے اس کے گریبان کو پکڑا اور گن کی نالی اس کے منہ میں دے دی۔ ازوکا، کیا تم چاہتے ہو میں اسی وقت تمہارے اندر ساری کی ساری گولیاں اتار دوں؟ وہ اپنی کیتھی براؤن آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے بھاری اور گرجدار آواز میں اسے وارن کر گیا۔ تو ازوکا نے خوف سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا اور ازوکا کے پیچھے کھڑے اس کے آدمیوں نے کنگ پر گنز تان لی اور دوسری طرف کنگ کے سیکورٹی گارڈ نے بھی ازوکا کے آدمیوں پر گنز تان لی۔ تو ازوکا نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ $500 ملین۔ ازوکا آنکھیں پھاڑے کنگ کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اب وہ کنگ کے سامنے بے بس تھا۔ ازوکا نے سر ہلا دیا۔ یو گڈ یو آر اے وائز مین۔ کنگ نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ یہ سارا پروسیس مکمل کرو اور ازوکا کا بحفاظت اس کی لائن تک چھوڑ کر آؤ۔ اوکے کنگ۔ ازوکا نے جاتے کنگ کی پشت کو گھورا تھا۔ آج تم نے اپنا پہلا اصول توڑا ہے کنگ، جان کے بدلے مال۔ دیکھنا جلد ہی وہ لڑکی تمہارے سارے اصول توڑوائے گی، پھر دیکھنا تمہیں کیسے تباہ کرتا ہوں۔ ازوکا نے سوچتے کنگ کو گھورا۔ اور ہاں، آج کے بعد اس لڑکی کا ذکر تمہاری حدود کے پار ہوا تو انجام کے ذمہ دار رہنا۔ کنگ گلاسز لگاتا میٹنگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ کنگ مینشن پہنچا تو اپنے کمرے میں گیا تو اسے وہاں جمل نظر نہ آئی۔ بلو برڈ، کہاں چھپی ہوئی ہو؟ باہر آ جاؤ۔ لیکن وہ وہاں ہوتی تو نظر آتی۔ بلو برڈ، وہ واش روم گیا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ کنگ کا دماغ گھما۔ روزی! کنگ سیڑھیاں اترتا روزی کو آوازیں لگا رہا تھا۔ روزی کنگ کی آواز سنتی اچھلی۔ کیا ہو گیا؟ انابی نے حیرت سے روزی کے چہرے پر اڑتے رنگ کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے سر آ گئے ہیں۔ ہاں تو اس میں اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے برکھلائی ہوئی روزی کو دیکھ رہی تھی۔ انا بی بی روزی کے پیچھے ہی اٹھی اور روزی بھاگتی ہوئی ہال میں گئی۔ یس یس سر۔ ویئر از جمل؟ سر ٹیل می۔ وہ گر جاتا روزی کا سانس اٹکا اور اس نے کچن کی جانب اشارہ کیا۔ کنگ بھاگتا ہوا کچن کی طرف گیا اور شیلف پر خون دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ روزی بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ واٹ ہیپنڈ ہیئر؟ ہرٹن واز کٹ وائل میکنگ سیلڈ۔ وہ سر جھکائے شرمندہ سی کھڑی تھی۔ ویئر از شی ناؤ؟ وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ تو روزی بھاگتی ہوئی اسٹوریج روم کی طرف گئی۔ کنگ بھی اس کے پیچھے آیا۔ بلو برڈ! کنگ بے چینی سے اسے پکار رہا تھا۔ جمل نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ کنگ بھاگتا ہوا اس تک پہنچا۔ تم ٹھیک ہو؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ روزی کنگ کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اس نے روزی کو دیکھا جو ڈری سہمی سی ہاتھ میں روٹتی کھڑی تھی۔ وہ مجھے پتہ نہیں چلا کچن کدھر ہے تو کسی میڈ سے پوچھ لیتی۔ چلو اٹھو، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ وہ اٹھنے لگی تو اس کی ٹانگیں سن ہوئی پڑی تھی۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ کنگ نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اسٹوریج روم سے باہر لایا۔ انا بھی خود کچن کی طرف ہی آ رہی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ورتائے حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ کنگ! وہ حیرانگی سے منہ کھولے کنگ کو دیکھ رہی تھی جو ایک لڑکی کو باہوں میں اٹھائے ہوئے تھا۔ انا بھی بعد میں بات کرتے ہیں۔ جمل ناسمجھی سے کبھی انا بھی کو دیکھتی تو کبھی کنگ کو، کیونکہ وہ تھائی زبان میں بات کر رہے تھے اور شرمندگی سے منہ چھپا رہے تھے۔ مجھے نیچے اتار دیں۔ کنگ نے کن اکھیوں سے جمل کو دیکھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ انا بھی تیوری چڑھائے کنگ کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی کون؟ کم از کم یہ تو بتا دو، آپ کی ہونے والی بہو۔ خیر جمل کو تو سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے ایسا کیا کہا جو انا بھی مسکرائی تھی۔ سچ میں؟ یس، کنگ نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کا مطلب اب اس پلاسٹک سرجری کی دکان سے تو جان چھوٹے گی۔ انا بھی خوش ہوئی۔ لیکن یہ لڑکی ہے کون اور کہاں سے آئی ہے؟ روزی! انہوں نے روزی کو آواز دی تو وہ بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی۔ جی جی میم، یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے؟ آئی ڈونٹ نو میم، میں نے انہیں صبح ہی دیکھا تھا ناشتے کی ٹیبل پر سر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ انا بھی کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کنگ نے جمل کو صوفے پر بٹھایا اور اس کے قریب بیٹھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم اسٹوریج روم تک کیسے پہنچی؟ وہ مجھے بھوک لگی تھی تو کچن کا مجھے پتہ نہیں چلا تو اس روم میں چلی گئی۔ آئندہ تمہیں جو چاہیے ہوگا تو ملازموں سے کہنا، ایسے ہی مینشن میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سر جھکا کر ہلا گئی۔ لک ان مائی آئیز۔ کنگ نے اس کی تھوڑی کو پکڑتے اس کا چہرہ روبرو کیا تو وہ ارد گرد آنکھیں مٹکا رہی تھی۔ کنگ بھی کہاں ہار مارنے والا تھا۔ آئی سیڈ لک ان مائی آئیز۔ کنگ نے اسے ایک جھٹکے سے صوفے کی پشت سے لگایا اور اس پر جھکا۔ جمل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے روکنے کی کوشش کی۔ کنگ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ کنگ نے اس کا ہاتھ دیکھا تو اس کی رنگ فنگر سے ہاتھ دبانے کی وجہ سے پھر سے خون نکلنے لگ گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ اب سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔
میں سلاد بنا رہی تھی۔ روزی نے کہا تھا۔ کنگ نے سنجیدہ روپ دھارتے پوچھا تو اس کے سامنے ڈری سہمی روزی کی شکل آئی۔ نہیں، میں نے خود ہی بنانے کو کہا تھا، آپ پلیز انہیں کچھ مت کہیے گا۔ کنگ نے اس کی انگلی پکڑ کر اپنے منہ میں ڈالی تو زمل جی جان سے لرز اٹھی، وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی اور کنگ اس کی جھیل جیسی شفاف آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن کنگ بھی چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ کنگ نے اس کی انگلی منہ سے نکال کر دیکھی تو خون رک چکا تھا۔ زمل ہاتھ چھپاتی پیچھے کو کھسکی، ویسے تمہارا خون بہت میٹھا ہے، تمہیں کھانے میں بھی مزہ آئے گا، کنگ نے شرارتی نظروں سے تکتے سے کہا۔ زمل کی خوف سے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ تم نے کھانا کھایا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کنگ نے انٹرکام سے ملازموں کو کھانا لگانے کی ہدایت کی اور اس کے ہاتھ کے لیے بینڈیج بھی منگوایا۔ اسے لیتا نیچے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ روزی بہت سی شاپنگ بیگز اور بوتیک سے آئے ڈریسز ہال میں صوفے پر رکھوا رہی تھی۔ سر، یہ کہاں رکھواؤں؟ یہ سارا سامان میرے کمرے میں رکھوا دو، وہ اس کے منہ میں فرائی رائس کا چمچ ڈالتے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ یہ سب تمہارے کپڑے اور ضرورت کا سامان ہے، اگر کچھ اور چاہیے ہوا تو بس جے جے کو کال کرنا، وہ پہنچا دے گا۔ وہ سر جھکاتی ہلا گئی۔ وہ کون تھی؟ زمل نے سر اٹھاتے کنگ سے پوچھا۔ کون؟ وہ جو آنٹی تھی۔ انہیں آنٹی بالکل مت بولنا۔ پھر کیا بولوں؟ تم انہیں میسامی کہنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب پیاری لیڈی، کنگ نے مسکراہٹ دباتے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ میسامی کسے کہتے ہیں؟ کنگ ڈنر سے فری ہوتا اسے روم میں لے جا رہا تھا تو پیچھے سے انا بی کی آواز پر رکا۔ سٹاپ! یہ تمہارے کمرے میں نہیں رہے گی، یہ میرے کمرے میں رہے گی۔ زمل ناسمجھی سے ان دونوں کو ایک دوسرے کو گھورتا دیکھ رہی تھی۔ چلو بلو برڈ۔ بلو برڈ یہ کوئی پرندہ نہیں ہے، یہ کس طرح کا نام رکھا ہے تم نے میری بہو کا؟ میری مرضی، چلو میری پیاری لٹل گرل۔ انا بھی اپنا چشمہ لگاتے اس تک آئی اور اس کا ہاتھ پکڑتی اسے کھینچنے لگی، اور کنگ بھی کہاں اس کا ہاتھ چھوڑنے والا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دونوں بازو آج کندھوں سے نکل جائیں گے۔ سٹاپ! وہ اونچی آواز میں چلائی اور دونوں نے اپنا ہاتھ چھڑاتی جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں یہاں سو جاؤں گی۔ تو کنگ نے انا بی کو گھورا اور انا بی مسکراتے ہوئے کنگ کو دونوں آئی برو جھکاتے چڑھا رہی تھی۔ نہیں بیٹا، تم یہاں نہیں سو سکتی، بہت ٹھنڈ ہے یہاں، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ زمل کو ان کی زبان سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کنگ نے زمل کو ایک جھٹکے سے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ مارتی چلا رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، نیچے اتاریں، مجھے نہیں جانا آپ کے کمرے میں۔ لیکن کنگ اس کی کہاں سننے والا تھا۔ کنگ نے اسے بیڈ پر اتارا۔ تم یہیں سوؤ گی۔ کنگ نے انگلی اٹھاتے تنبیہ نگاہوں سے اسے گھورا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ واش روم میں تمہارا نائٹ ڈریس پڑا ہے، چینج کرو اور سو جاؤ، نہیں تو میں سچ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ زمل بیڈ سے چھلانگ لگاتی واش روم میں گھسی۔ اس نے کبرڈ کھولی تو بہت پیاری پیاری اسکرٹس اور ڈیزائنر ڈریسز اور شوز اور بہت سی چیزیں پڑی تھی، اور دوسری طرف کنگ کا سامان تھا۔ اس نے سلک کا نیوی بلو کلر کا نائٹ ٹراؤزر شرٹ دیکھا لیکن اس نے تو ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے۔ وہ نائٹ سوٹ پہن کر واش روم سے باہر نکلی، بالوں کو پونی میں مکیٹ کیے ہوئے وہ گھبرائی سی ادھر ادھر چلتی ہوئی بیڈ تک آئی اور جھٹ سے کمبل میں گھس گئی۔ کنگ بالکنی میں کال پر بات کرتے مررڈ سلائڈ ڈور سے اس کی حرکتیں نوٹ کرتا مسکرایا تھا، کیونکہ اس نے خود ہی بالکنی میں لگا فانوس نما بلب آن نہ کیا۔ کنگ کال بند کرتا کمرے میں داخل ہوا اور ایک نگاہ بستر میں دبکی ہوئی زمل پر ڈالتے واش روم میں گھس گیا۔ زمل نے کمبل ہٹا کر دیکھا تو کنگ وہاں نہیں تھا۔ وہ پرسکون ہوتی آنکھیں بند کرتی سونے لگی۔ کنگ بلیک نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس واش روم سے باہر نکلا، بال اس کی چوڑی پیشانی میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی نگاہ زمل کی ٹانگ پر گئی جو کمبل سے باہر نکالے سو رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی ٹانگ اٹھا کر کمبل کے اندر کی، لیکن زمل نے پھر ٹانگ باہر نکالی تو کنگ اس کے برابر لیٹتا اس کی ٹانگ پر ٹانگ رکھے لیٹ گیا تو زمل نے سائیڈ بدلتے اپنی دوسری ٹانگ اس پر رکھ دی۔ اس کی عادت تھی وہ تکیے برابر رکھ کر سونے کی، تو وہ کنگ کو تکیہ سمجھتی اس پر بازو اور ٹانگیں پھیلا رہی تھی۔ بلو برڈ، یہ تم اچھا نہیں کر رہی۔ کنگ نے اس کے گالوں کو انگلیوں کی پھوروں سے چھوتے اس کے دونوں گال چومے تھے۔ وہ ذرا سا کسمساتی اس کے ساتھ چپک گئی، یا پھر اسے کنگ کی عادت ہوتی جا رہی تھی، وہ اس کی محبت اور توجہ کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتی تھی۔ وہ زمل کو خود میں سموتے وہ بھی سو گیا۔ زمل کی آنکھ کھلی تو کنگ کمرے میں نہیں تھا۔ زمل نے تو شکر ادا کیا تھا۔ انا بی نے ملازمہ کو اسے ناشتے پر بلانے بھیجا۔ وہ جھجکتی ہوئی انا بی کے سامنے کھڑی تھی۔ سٹ ڈاؤن، وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ روزی ناشتہ لگاؤ۔ روزی زمل کو سرو کر رہی تھی۔ زمل کھا کم اور گھبرا زدہ رہی تھی کیونکہ انا بی کی نظر اسی پر جمی تھی۔ واٹس یور نیم؟ زمل۔ اوہ نائس نیم، وہ نظریں جھکاتی بتا رہی تھی۔ وہ ناشتے سے فری ہو کر اسے لان میں لگے رنگ برنگے پودے دکھا رہی تھی۔ ڈیچا کی کار مینشن میں داخل ہوئی
تو نبی نے برا سا منہ بنایا۔ زمل کیاری کے پودے کی گوٹی کر رہی تھی۔ اسے یہ رنگ برنگے پھول پودے بہت پسند آئے تھے۔ ڈیچا نے شارٹ اسکرٹ، ساتھ لیدر کی بلیک بوٹس اور بلیک جیکٹ اور اسکن شارٹ اسکرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی انابی تک آئی۔ ہائے انابی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ زمل اس میک اپ سے لبریز لڑکی کو ایک نظر دیکھتی پھر سے کیاری میں مگن ہو گئی تھی۔ یہ کیا نئی میڈ ہے؟ ڈیچا نے ایک ناقدرانہ سی نگاہ زمل پر ڈالی جس کے گالوں پہ اور ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ انابی کا دل کر رہا تھا کہ ڈیچا کے سر پر کوئی گملہ دے مارے، نہیں تو پھر ڈیچا اس کے حلیے کو منہ بناتے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی کنگ کی گاڑی مینشن میں داخل ہوئی تو ڈیچا سمیت سب کا رخ کنگ کی گاڑی کی طرف ہوا۔ کنگ گاڑی سے اترتا لان میں داخل ہوا۔ ڈیچا جو باہیں پھیلائے کنگ کو ہائے بولنے والی تھی، اگلے ہی لمحے ہکا بکا سی رہ گئی کیونکہ کنگ اسے اگنور کر کے زمل کی طرف بڑھا۔ بلو برڈ، یہ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ زار رکھتی فوراً کھڑی ہوئی۔ کنگ اس کے قریب جاتا اس کے گال پر لگی مٹی صاف کر رہا تھا۔ بلو برڈ، تم مٹی کے ساتھ کیوں کھیل رہی ہو؟ چلو اندر چلتے ہیں۔ ڈیچا تو منہ کھولے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کنگ زمل کا ہاتھ پکڑے مینشن کی طرف جانے لگا تو وہ چلائی، کنگ کون ہے یہ لڑکی؟ وہ زمل کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ میری ہونے والی بیوی۔ کنگ نے اپنا حصار اس کے بازو کے گرد باندھا۔ واٹ؟ ڈیچا کو تو یقین ہی نہ آیا کہ کنگ جیسا شخص اس جیسی ماڈرن لڑکی کو چھوڑ کر ایک سادہ سی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ کنگ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کنگ زمل کا ہاتھ پکڑے اندر جا چکا تھا اور ڈیچا پیر پٹکتی چلا رہی تھی۔ زمل نے گردن موڑے اسے حیرانگی سے دیکھا کہ یہ چلا کیوں رہی ہے، لیکن اس کی چھوٹی سی تیز ترار آنکھوں سے زمل کو گھبراہٹ سی ہوئی اور وہ کنگ کے حصار میں چلتی جا رہی تھی تو انابی آئیبرو چکاتی کنگ کے پیچھے ہی مینشن میں داخل ہوئی۔ کنگ، آج تم نے جو کام کیا ہے نا، دل خوش کر دیا۔ اچھا ہے، اس ڈیچا بچ سے جان تو چھوٹے گی۔ انابی خوش ہوتی کچن کی طرف چل پڑی کیونکہ اسی خوشی میں کچھ میٹھا بنانا چاہتی تھی۔ کنگ اسے سامنے کھڑا کر کے اس کا جائزہ لے رہا تھا اور وہ انگلیاں مروڑتی کھڑی تھی۔ اسٹاپ! وہ ہاتھ روکے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آج رات ہماری شادی ہے، گویا اس نے زمل پر بم ہی گرا دیا تھا۔ کیا؟ لیکن کنگ نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اسے کمر سے تھام کر خود کے قریب کیا اور اسے گال پر بوسہ دیا۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ سر جھکائے بھیگی پلکوں سے اس کے کوٹ کے بٹن کو گھورنے لگی۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کنگ نے پینٹ سے پستول نکالی اور زمل کی کنڈی پٹی پر رکھ دی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں مار دیتا ہوں۔ آسوکا کے حوالے تو تمہیں کروں گا نہیں اور واپس تمہارے ملک تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا، تو یہی آپشن بیسٹ ہے۔ کنگ نے آئیبرو چکاتے اس کے چہرے کے اٹھتے رنگوں کو دیکھا جو بے چینی سے آنکھیں پھاڑے کنگ کو دیکھ رہی تھی، جو کبھی مہربان بن جاتا اور کبھی ظالم بن جاتا۔ زمل کو لگ رہا تھا کہ وہ بہت بری مشکل میں پھنس گئی ہے۔ زمل کی آنکھیں دھندلائی تھیں۔ اس نے زور سے آنکھیں میچی اور اس کی لی تو کنگ کا دل ایک لمحے کو رکا تھا، لیکن وہ اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ زمل نے اس کے ہاتھ سے بندوق لے کر ماتھے پر رکھی۔ پلیز مار دیں مجھے، وہ ہچکیوں سے روتی بولی۔ کنگ نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا اور گن بیڈ پر پھینکی اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال اس کا چہرہ اوپر کیا اور اسے ہونٹوں پہ قابض ہو گیا۔ زمل کے آنسو گالوں پر لڑک رہے تھے اور کنگ اس کی سانسیں روکنے پر تلا ہوا تھا۔ تم خود کو نہیں مار سکتی بلو برڈ، اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں خود تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا۔ اس کی سرد نگاہوں سے وہ لرز اٹھی تھی۔ تمہارا برائڈل ڈریس انابی کے روم میں ہے، جاؤ تیار ہو جاؤ، شام کو ہماری شادی ہے۔ وہ سر جھکائے واش روم میں گھس گئی۔ تبھی روزی دروازہ نوک کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، میک اپ آرٹسٹ آ چکی ہے، زمل واش روم میں ہے، اسے انابی کے روم میں لے جاؤ۔ اوکے سر۔ وہ سر ہلاتی زمل کو انابی کے کمرے میں لے گئی۔ ارے آ گئی تم زمل، بیٹھو بیٹھو۔ وہ اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی اور ان کے سامنے میز پر بیش قیمتی زیورات پڑے تھے اور بیڈ پر بہت ہی خوبصورت سا لائٹ پنک اور سلور کرامت میکسی تھی۔ یہ زیورات میں نے کنگ کی دلہن کے لیے رکھے تھے۔ وہ اس کے گلے کے ساتھ ایک ہار لگاتی بولی، بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ تو تمہارا۔ واؤ، پرفیکٹ۔ زمل سر جھکائے نروس سی بیٹھی تھی۔ انابی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریشان مت ہو کنگ، دل کا بہت اچھا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا اور میں بھی تو ہوں۔ انہوں نے زمل کا ماتھا چوما تو اس کی آنکھیں بھر آ گئی۔ ڈونٹ کرائنگ، وہ اس کے گلے کے ساتھ لگاتے بولی۔ پہلے ان کا مینی پیڈی اور فیشل مساج ہوا، پھر چینج کرتی وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھر بھی کبھی غور سے خود کو نہیں دیکھا تھا، آج کا خوبصورت وجود اس ڈریس میں اور نمایاں ہو رہا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ بہت مہارت سے اس کی عمر کے حساب سے اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ یور آئز کلر بیوٹیفل، یو ڈونٹ اینڈ نیڈ کانٹیکٹ لینسز۔
زمل زمل ہولے سے مسکرائی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی نئی ہی دنیا اور نئے لوگوں میں گھوم رہی ہے، یہ کوئی خوابوں کا جہاں لگتا تھا۔ اور اب وہ اسے جیولری پہناتی، اس کے بالوں میں نیٹ کی جالی سیٹ کرتے، اس کے چہرے پر کر رہی تھی۔ انا بی بی جوڑا کی آف وائٹ لانگ ڈریس میں ملبوس کمرے میں داخل ہوئی تو ان کی نگاہیں زمل پر ہی جم گئی۔ واؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ! وہ اس کے قریب آتی، اس کے گال محبت سے چھوتی، اسے کہنے لگی، آج تو تم نے کنگ کی سلطنت کو بھی ہلا دینا ہے مائی گرل۔ وہ اسے آنکھ میں کرتی مسکرا رہی تھی۔ زمل خجل سی ہوتی سر جھکا گئی اور پلکیں نیچے کیے ہاتھوں کو دیکھنے لگ گئی۔ تب ہی ججے ہاتھ میں ایک فائل تھامے کمرے میں داخل ہوا اور انا بی نے زمل کو صوفے پر بٹھایا۔ ججے نے اس کا نکاح پڑھوایا اور زمل نے سائن کروائے۔ ایک پل کو زمل کے ہاتھ لرز تھے کیونکہ وہ بے بس تھی، وہ نہ تو یہاں سے نکل سکتی تھی، اگر کوشش بھی کرتی تو کنگ نے اسے گولی سے اڑا دینا تھا، اتنا اسے یقین ہو گیا تھا۔ جے اب کنگ سے سائن کرواتا مینشن سے جا چکا تھا۔ زمل کو بہت عجیب لگ رہا تھا، اسے احساسات ایک مشرقی لڑکیوں کی طرح بدل گئے تھے۔ وہ ذہنی طور پر خود کو تیار کر چکی تھی کہ جو بھی ہو کنگ اب اس کا شوہر ہے، لیکن اس کا دل گھبرا رہا تھا، اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیسے کنگ کے سامنے جائے۔ روزی اسے کنگ کے کمرے میں بٹھا گئی اور کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر چلی گئی۔ زمل پورے بیڈ پر میکسی پھیلائے کنگ کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ رات کے 11 بج گئے تھے۔ وہ اپنا پھیلاوا ہوا اسمرٹ ڈریس سنبھالتی بیڈ سے اٹھی اور بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی اور ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتارتی اپنے اندر اٹھتے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنوری کی یہ جما دینے والی ٹھنڈ میں بھی اسے سردی کا احساس نہ ہوا تھا۔ بلو برڈ کنگ کی آواز پر وہ یکدم مڑی، کنگ کی نظر تو زمل پر ٹھہر گئی تھی۔ بالکنی کے اندھیرے سے ایک قدم کمرے میں رکھے داخل ہوئی تو واقعی آج اس کا نوخیز حسن نہ صرف کنگ کے دل کو بلکہ کنگ کی سلطنت کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کنگ کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں، اسے لگ رہا تھا کوئی اپسرا جو نیلی آنکھوں والی حور اس کے سامنے کھڑی ہے۔ کنگ کی نگاہیں زمل پر ہی جمی تھیں اور قدم بڑھاتے وہ اس کی جانب گیا۔ کنگ نے گرے 3 پیس پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، وہ اسے باہوں سے تھامے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بلو برڈ زمل نے نظر اٹھا کر کنگ کی طرف دیکھا۔ کنگ نے اس کا ہاتھ تھاما اور پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی۔ اس نے وہ ڈبی کھولی اور اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت رنگ تھی جس کے چاروں طرف چھوٹے ڈائمنڈ تھے اور درمیان میں ایک نیلا ڈائمنڈ تھا۔ زمل آنکھیں پھیلائے اتنی خوبصورت انگوٹھی دیکھ رہی تھی۔ بلو برڈ وہ اسی پر نگاہیں جمائے، اس کا انگوٹھی والا ہاتھ چوما تو زمل جی جان سے لرز اٹھی۔ یو لک ڈیم کیوٹ بلو برڈ۔ کنگ نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے خود کے قریب کیا تو زمل نے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھے۔ وہ ہیل پہنے اس کے کندھوں تک ہی آ رہی تھی، ویسے تو اس کی کندھے تک بمشکل ہی پہنچتی تھی۔ کنگ نے تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا تو وہ کانپ اٹھی۔ بلو برڈ سردی لگ رہی ہے کیا؟ تو وہ آنکھیں چکاتی سر ہلا گئی۔ چلو چینج کر لو۔ وہ کوٹ اتارتا صوفے پر بیٹھا۔ زمل چلتی ہوئی واش روم گئی لیکن اس کے ڈریس کی زپ کھل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی کہ زپ کھول سکے لیکن اسے کچھ نہ مل سکا۔ کافی دیر بعد جب زمل واش روم سے باہر نہ نکلی تو کنگ ویسٹ کوٹ اتارتا صوفے پر رکھتا واش روم کا دروازہ کھولے اندر داخل ہو گیا۔ بلو برڈ لیکن اس کی کھلی زپ جسے وہ کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، کمر پر کنگ کا ہاتھ محسوس کرتی جھٹکے سے مڑی۔ مجھے بلا لیتی مائی وائف، کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ کنگ نے اس کا رخ موڑتے ہوئے پھر سے اس کی زپ کھولنے لگا۔ زپ کھلتے ہی اس کی صاف شفاف کمر پہ انگلیاں رکھتے زمل کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ یہ سب اس کے لیے نئے احساسات تھے۔ کنگ نے تھوڑا جھک کر اس کی گردن کو لبوں سے چھوا تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے گال کچھ زیادہ ہی بلش کر رہے تھے۔ ایک جھٹکے سے اس کا لباس نیچے سرکا تو زمل نے اپنا آپ چھپانے کے لیے اپنے دونوں بازو آگے کیے تو کنگ نے اپنی وائٹ شرٹ اتار کر اسے پہنائی اور ایک ہاتھ سے شرٹ نیچے کو کھینچی، کہیں چھپ جانے کی آڑ میں تھی کیونکہ شرٹ اس کے گھٹنوں سے اوپر تھی۔ کنگ اس کی حرکتوں کو نظر میں لیتا مسکرایا اور اسے باہوں میں اٹھائے کمرے میں لایا۔ کنگ نے اسے فرش پر کھڑا کیا تو فرش کافی ٹھنڈا تھا۔ زمل پاؤں کی انگلیاں مروڑتے کھڑی تھی۔ جس طرح کنگ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا، زمل کا دل کہہ رہا تھا کہیں چھپ جائے اور کنگ کی نظروں سے بچ جائے۔ کنگ نے بیڈ پر بیٹھتے اسے کلائی سے کھینچا تو وہ کنگ کے لیب پر آ گری۔ کنگ نے اس کے بال ہٹاتے اس کے کندھوں پر اپنی تھوڑی جمائی۔ بلو برڈ جی، وہ کانپتی سی آواز میں بول رہی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کوئی ایلین تھوڑی ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کھا جاؤں گا؟
اس نے آئی چکاتے معنی خیز انداز میں کہا تو زمل کی جان ہوا ہوئی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ کنگ کو اس کی یہ ادا جی جان سے پیاری لگی۔ کنگ نے اس کے پیٹ کے گرد حصار باندھا۔ تو بالکل ٹھیک لگتا ہے، میں آج اس بلو برڈ کو کھانے والا ہوں۔ زمل کا دل کیا کنگ کے سر پر کچھ مار کر فرار ہو جائے، کیا وہ تو ہل بھی نہ سکی، ایسا وہ صرف سوچ سکتی تھی۔ کنگ نے اس کی گردن پہ ہلکے سے بائٹ کیا تو وہ سسک اٹھی۔ کنگ کے ہاتھ اب اس کے پیٹ سے گردش کرتے اوپر جا رہے تھے۔ زمل کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ کنگ نے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ بلو برڈ، اس نے زمل کو بیڈ پر دھکیلا اور اس کے دونوں طرف بیڈ پر ہاتھ جمائے اور جانچتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ "لک انٹو مائی آئیز"، زمل نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ "اگر تم مجھے یہاں رکھو گی تو آئی سویئر کہ تم نہ صرف کنگ کی سلطنت بلکہ کنگ کے دل کی سلطنت پہ بھی راج کرو گی۔" زمل نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ "پھر آپ کو یہ ڈر تو نہیں ہوگا کہ اگر میں پاکستان واپس چلی گئی تو تب تک نہیں جانے دوں گا جب تک تمہارے یہاں کنگ نہیں ہوگا؟" کنگ نے اس کے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھا، اپنا نام لکھتے کہا، "پھر چاہے تم میلوں دور ہی کیوں نہ ہو، مجھے یہ یقین ہوگا کہ میری بلو برڈ اڑ کر مجھ تک ہی پہنچ جائے گی۔" زمل کو کنگ اس وقت کوئی اور ہی لگا تھا۔ زمل نے اس کی کیتھی آنکھوں میں جھانکتے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کی چاہت پر اور اس کی محبت پر یقین کر لینا چاہتی تھی، لیکن اس کے کانوں میں اپنے ماموں کے الفاظ گونجے تھے، "نیلوفر نے غیر ملکی شخص پر بھروسہ کرکے اچھا نہیں کیا، اسی نے اسے برباد کر دیا تھا اور اسے دھوکہ دے کر چلا گیا تھا۔" اس کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کو کھینچا۔ کنگ نے اس کی بھری آنکھوں کو چوما تو اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر بالوں میں جذب ہو گئے۔ کنگ نے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے۔ "ان آنکھوں سے بہنے والے موتی بس میرے لیے ہونے چاہئیں بلو برڈ۔" زمل نے جھیل جیسی آنکھوں سے اپنے اوپر جھکے شخص کو دیکھا جو اب اس کا شوہر تھا۔ اسے سب خواب سا لگ رہا تھا۔ کنگ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زمل نے لمبی سانس اندر کھینچی۔ "آر یو ریڈی بلو برڈ؟" زمل نے ہولے سے پلکیں جھکائیں تو وہ کنگ نے اس کی ناک کو چوما۔ "تم اتنی کیوٹ کیوں ہو یار؟" کنگ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے اوپر گرایا اور ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اپنے چہرے کے قریب کرتے اس کے لبوں کا جام پینے لگا۔ زمل اس کے سینے پر ہاتھ رکھے بے خود سی تھی، کیونکہ کنگ مکمل طور پر اسے اپنی گرفت میں کیے ہوئے تھا۔ وہ بس زمل کو خود میں جذب کر لینا چاہتا تھا اور زمل کو خود کی چاہت اور جنون کی بارش میں بھگا دینا چاہتا تھا۔ زمل کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا، کیونکہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے روکنے کی کوشش کرتی تو کنگ اس کی ساری کوششیں ناکام کر دیتا۔ زمل نے پھولے سانس سے کنگ کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ "بلو برڈ، اگر آج تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو تمہیں دگنی سزا ملے گی، اس لیے یہ اپنی کوششیں ترک کر دو"، اور اس کے کان میں سرگوشی کردہ اسے اچھی طرح سمجھا گیا تھا۔ اس نے زمل کی کمر پر ہاتھ ڈالے، ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تو زمل نظریں چرا گئی۔ پھولوں کی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن کنگ کی کلون کی خوشبو زمل کو مدہوش کر رہی تھی۔ کنگ نے زمل کا پور اپنے لمس سے تر و تازہ کر دیا تھا۔ کبھی وہ اس کی شدتوں سے گھبرا جاتی اور کبھی اس کے نرم گرم لمس سے کانپ اٹھتی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ بھی کہیں کنگ کو دل میں جگہ دے چکی ہے، لیکن وہ ابھی یہ ماننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، وہ اور کنگ بس زمل کو آج خود میں بسا لینا چاہتا تھا۔ کنگ کے ہونٹ زمل سے ملتے ہی کنگ نے سکون سے آنکھیں بند کرتے جان لیا کہ زمل ہی اس کی روح من ہے اور پھر وہ اس روح من کو اپنی روح میں جذب کر رہا تھا۔ وہ دو دل ایک جان ہو گئے تھے۔ کنگ کی شدتوں سے گھبراتی وہ کنگ کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ صبح 11 بجے کے قریب کنگ کی آنکھ کھلی تو زمل کو دیکھا جو اس کے ساتھ چپک کر سو رہی تھی۔ کنگ نے اس کا بازو خود سے ہٹاتے اس کا سر آرام سے تکیے پر رکھا اور رات کے مناظر یاد کرتے ایک جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ کنگ کی نظر اس کے وجود پر گئی۔ اس نے کنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی جو کہ اس کے کندھوں سے سرکی ہوئی تھی۔ کنگ نے اس کے کندھوں پر اپنے لب جمائے تو زمل تھوڑا سا کسمساتی اپنا رخ دائیں جانب موڑ گئی۔ کنگ نے مسکراتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا۔ "گڈ مارننگ مائی ڈیئر وائف"، وہ اس کے کان میں ہولے سے سرگوشی کرتا اس کے کان کی لوح کو چوم گیا۔ زمل نے جانی پہچانی کلون کی خوشبو نتھوں سے ٹکراتے پٹ سے آنکھیں کھولی اور گردن موڑے کنگ کو دیکھا جو پہلے سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ اپنی حالت پہ شرمندہ ہوتی کمبل منہ تک لپیٹ کے کنگ نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو وہ اور نیچے سرکی۔ کنگ نے بھی اپنا چہرہ کمبل کے اندر کیا۔ "اب تو جو ہونا تھا ہو گیا بلو برڈ، اب کیوں بھاگ رہی ہو؟" وہ سنجیدہ انداز میں اسے دیکھے کہہ رہا تھا۔
وہ کیا بتاتی، اس لیے تو بھاگ رہی تھی کہ کہیں پھر سے کنگ اسے کھا ہی نہ جائے۔ کنگ اس کے اوپر آیا تو وہ دائیں جانب کھسکنے لگی تو کنگ نے بائیں کلائی تھامنے اس کو روکا۔ مجھ سے دور بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ زمل نے نفی میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ کنگ نے ایک آئی برو چکاتے اسے وارن کیا، انا بھی ناشتے پہ انتظار کر رہی ہوں گی، لیکن میں تو تمہیں کھانے کا سوچ رہا ہوں۔ کنگ اس کے ہونٹوں پہ جھکا تو زمل کی جان ہوا ہوئی۔ زمل اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اسے پیچھے ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ ساری رات اسے تنگ کر چکا تھا اور اب پھر سے اسے تنگ کرنے پر آمادہ تھا۔ کنگ نے اس کے لبوں کو آزاد کیا تو اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ کنگ نے کمبل ہٹاتے بیڈ سے اترتے اسے باہوں میں اٹھایا۔ زمل ہکا بکا سی اس کی گردن کے گرد گرد بازو لپیٹے ہوئے تھی۔ کنگ نے اسے پانی سے بھرے باتھ ٹب میں پھینک دیا۔ آؤچ! وہ کنگ کی اس حرکت پر سسک اٹھی تھی۔ وہ چھوٹی سی ناک پھلائے، منہ بنائے، کمر پر ہاتھ رکھے اسی کی طرف دیکھنے لگی۔ پہلے ہی اس کی شدتوں سے زمل کی کمر تختہ بن چکی تھی اور اب کنگ کے یوں پٹکنے سے اسے لگا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی ہل گئی ہے۔ کنگ نے بھی شرٹ اتاری تو زمل نے آنکھیں پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور کم آن بلوبر، تم پہلے ہی تو مجھے دیکھ چکی ہو مجھے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں، پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ دوسری طرف منہ کرتی پانی کی جھاگ بھرے ٹب میں بیٹھی تھی، لیکن جب کنگ کچھ نہ بولا تو اس نے دائیں طرف دیکھا تو کنگ وہاں نہیں تھا، لیکن جب وہ باتھ ٹب میں کھڑی ہوئی تو اپنے پیچھے کنگ کو دیکھ کر چلائی، آہ! جو اسے ہی گھور رہا تھا اور کنگ نے اس کا ہاتھ تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ پھسلتی ہوئی اس کے اوپر آن گری۔ اگلی صبح ڈیچا 11 بجے ہی دندناتی ہوئی مینشن پہنچی۔ کنگ وہ ہال میں کھڑی اسے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ انا بھی ڈیچا کی آواز سنتی کمرے سے باہر آئی۔ ڈیچا، کیوں چلا رہی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے کنگ سے بات کرنی ہے انا بھی۔ کنگ؟ زمل کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں اتر رہا تھا، لیکن آج ڈیچا زمل کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی۔ زمل نے وائٹ کلر شرٹ اور نیچے پیلے رنگ کی سکرٹ پہن رکھی تھی۔ بالوں کو اسٹریٹ کر کے بائیں جانب مانگ نکال کر پیچھے ربن باندھا ہوا تھا اور ہلکا سا میک اپ ساتھ وائٹ ہیل اور کانوں میں ڈائمنڈ کے سٹڈز تھے۔ ڈیچا اسے کہا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ کنگ کے کندھے ہیں پیچھے چھپ رہی تھی۔ تم کنگ کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے کمرے سے کیوں آ رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، ضرور اس نے کنگ کا برین واش کیا ہوگا۔ کنگ نے ناگوار سی نگاہ ڈیچا پر ڈالی۔ ڈیچا، انف! وہ غصے سے دھاڑا تو سارے مینشن میں خاموشی چھا گئی۔ لیٹ می انٹروڈیوس ہر۔ کنگ نے زمل کو اپنے برابر کھڑا کیا اور اس کا انگوٹھی والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اوپر کیا، جسے دیکھ کر ڈیچا شاکڈ ہی رہ گئی تھی۔ دی کنگز کوئین اینڈ دی کوئین آف مائی کنگڈم۔ کنگ کے الفاظ گویا ڈیچا کے سماعتوں پر بم کی مانند گرے تھے اور 2 قدم لڑکھڑائی۔ نو نو، دس از ناٹ پاسبل۔ کنگ، تم ایسے ہی کسی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ ڈیچا شعلہ خیز نگاہوں سے زمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا زمل کو گولی مار دے۔ کنگ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ڈیچا، بھولو مت، تم میری سلطنت میں کھڑی ہو کر میری کوئین کے بارے میں کچھ بھی بولو گی تو میں تمہاری زبان کٹوا کر کتوں کو بھی کھلا سکتا ہوں۔ کنگ کے سرد اور خطرناک تاثرات دیکھ کر ڈیچا نے خوف سے آنکھیں پھیلائی اور ایک زہریلی نگاہ زمل پر ڈالتی وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی۔ انا بھی طنزیہ مسکراہٹ سے ڈیچا کے پشت کو گھور رہی تھی۔ آئی بڑی ڈیچا ڈچ بچ! وہ منہ میں بڑبڑاتی زمل کی طرف مڑی۔ چلو مائی لٹل بہو، ناشتہ کرتے ہیں، تم پریشان مت ہو، یہ سب تو اب چلتا رہے گا۔ کنگ ناشتہ کرتا آفس چلا گیا۔ انا بھی زمل کے ساتھ بیٹھی گپیں لگا رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں میسامی؟ ہائے، کیا کہا تم نے مجھے؟ انا بھی خوشی سے چہک کر اٹھی تھی۔ میسامی؟ وہ پھر سے کنگ کا یاد کروایا گیا لفظ دہرا رہی تھی۔ انا بھی نے خوشی سے اس کا ماتھا چوما۔ یہ لفظ تمہیں کس نے بتایا؟ کنگ نے۔ دیٹس مائی سن، ہی از یور سن؟ یس آف کورس۔ ہاں، تم کیا پوچھ رہی تھی؟ کنگ ڈیچا سے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی کوئین کے بارے میں اگر وہ کچھ غلط بولے گی تو کنگ اس کی زبان کٹوا کر کتوں کو کھلا دے گا۔ زمل نے وحشت سے آنکھیں پھیلائی۔ کیا سچ میں؟ یس! وہ تو اس کی محبت کے جنون سے ہی ڈر جاتی تھی، اب اسے کنگ کے اس روپ سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن تم ڈرو مت، کنگ اتنا بھی برا نہیں۔ خیر، زمل کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ برا ہے یا نہیں۔ میں اس میٹ کو چھوڑوں گی نہیں، اسے برباد کر کے رکھ دوں گی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی چیخ رہی تھی۔
ڈیچا نے ایک بات اٹھا کر دیوار پر مارا۔ اس کی آواز سنتے ڈیچا کی موم اس کے کمرے میں آئی۔ یہ کیا کر رہی ہو ڈارلنگ؟ وہ اسے باہوں سے تھامتی روک کر پوچھ رہی تھی۔ کنگ نے اپنے کنگڈم کی کوئن سلیکٹ کر لی ہے موم، اور اس سے شادی بھی کر چکا ہے۔ واٹ؟ یس موم، مجھے کنگ چاہیے، کہیں اسے تمہارا راز تو پتہ نہیں چل گیا۔ موم وہ سب مجھ سے ناسمجھی میں ہوا تھا، بٹ اب تو میں کنگ کو پسند کرتی ہوں۔ میں اس کے کنگڈم کی کوئن بننا چاہتی تھی، سارے بینکاک میں راج کرنا چاہتی تھی۔ وہ روتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ تو تم اب بھی بن سکتی ہو، کیسے؟ ڈیچا نے سرخ اور سوالیہ نظروں سے ماں کی جانب دیکھا۔ تم اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل نکلواؤ، کوئی نہ کوئی راز تو چھپا ہوگا، پھر ہم اسے پوری پلاننگ کے ساتھ کنگ کے کنگڈم سے باہر پھینک باہر کریں گے۔ ہاں موم، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ اپنی ماں کی چالاکی پر پرجوش ہوتی کھڑی ہوئی۔ مائی ڈارلنگ، تم بس ویسا ہی کرتی جاؤ جیسا میں کہہ رہی ہوں۔ ڈیچا خوش ہوتی اب اپنی ماں کا پلان سن رہی تھی۔ کنگ، تمہیں یقین ہے کہ اسوکا کا دوبارہ اس واقعے کا ذکر نہیں چھیڑے گا؟ جے اس کی ٹیبل کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہوتا بولا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینکوا دوں گا۔ کنگ نے سرد تاثرات لیے جے کو دیکھا۔ لیکن کنگ، مجھے اسوکا پہ ابھی بھی یقین نہیں، اور انا بھی بتا رہی تھی کہ تم نے ڈیچا کو اپنی اور زمن کی شادی کے بارے میں بتا دیا ہے۔ کنگ ڈارک گرے پینٹ اور کوٹ میں نیچے سے گلے تک بلیک ہائی نیک وائل شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ کنگ اپنی کرسی سے اٹھتا کھڑکی تک گیا اور ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے اور دور تک نگاہ دوڑائی جہاں سے سارا بینکاک دکھائی دیتا تھا۔ شام میں تو روشنیوں سے بھرپور بلند و بالا عمارتیں اور بھی خوبصورت لگتی تھیں۔ ہاں بتا دیا، تو اس کا کیا رد عمل تھا؟ کافی روڈ بہیو کر رہی تھی۔ ویسے ڈیچا کے بارے میں مجھے کچھ شک ہے۔ کیسا شک؟ کنگ نے مڑتے ہوئے اپنا رخ جے کی جانب کیا۔ اس کی انفو نکلوائی تھی؟ ضرورت نہیں، میں اس سے شادی کا ارادہ رکھتا ہی نہیں تھا۔ اوکے چلو میں یہ آرڈر بھجوا دوں؟ اوکے میں مینشن جا رہا ہوں، اتنی جلدی؟ ابھی تو ہم نے بیلیٹ کلب میں ایک ڈیل کرنے جانا ہے، وہ تم دیکھ لو۔ کنگ اپنا بلیک اوور وال چیک والا لانگ کوٹ اٹھاتے باہر نکل گیا۔ گارڈ نے اسے کوٹ پہنایا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کنگ پچھلی نشست پر بیٹھا ڈرائیور کو مینشن جانے کا آرڈر دیتا سیدھا ہوا۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ میں اس کے لانگ ایپیسوڈ دے رہی ہوں کہ جلدی جلدی یہ ناول کمپلیٹ کروں میں، تو انشاءاللہ روز کا آپ کو لانگ ایپیسوڈ دوں گی، اور آپ لوگ انجوائے کریں اس ناول کو۔ مجھے یہ ناول بہت پسند آیا دل سے۔ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹس میں اپنا رائے دینا مت بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔